حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم صرف اللہ کے رسول نہیں بلکہ اللہ کے رسول اور نبی ہونے کے ساتھ ساتھ وہ اللہ کے آخری نبی ہیں، جس کو قرآن کریم نے آپ کو خطاب دیا ہے خاتم النبیین کا، کہ آپ نبیوں کو ختم کرنے والے ہیں۔ تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے آخری نبی ہیں، آپ کے بعد کوئی نبی نہیں آئے گا۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پر جو قرآن کریم نازل ہوا وہ آخری کتاب ہے، اس کے بعد کوئی کتاب نہیں آئے گی۔ آپ کی امت آخری امت ہے، اس کے بعد کوئی امت پیدا نہیں ہوگی۔ یہ عقیدہ ختم نبوت کہلاتا ہے، اور یہ اتنا اہم عقیدہ ہے کہ قرآن کریم نے بھی واضح طور پر اس کو بیان کیا۔ ایک آیت میں تو صاف طور پر واضح الفاظ میں آپ کو آخری نبی کہا گیا، جبکہ علماء نے اس پر محنت کی۔ 100 سے زائد آیات ایسی ہیں جس سے ختم نبوت کا مسئلہ اور عقیدہ معلوم ہوتا ہے، اور احادیث تقریباً 200 احادیث ہیں جن سے یہ ختم نبوت کا عقیدہ معلوم ہوتا ہے۔ تو اس اعتبار سے یہ تواتر کی حد تک یہ عقیدہ پہنچتا ہے۔ تو قرآن کریم سے یہ ثابت ہے، احادیث سے یہ ثابت ہے، پھر اس پر اجماع ہے۔ اس اعتبار سے یہ ختم نبوت اسلام کا بنیادی عقیدہ ہے، اور اگر کوئی اس عقیدے کو نہیں مانتا تو وہ در حقیقت قرآن کا بھی انکار کرتا، احادیث کا انکار کرتا ہے، اجماع کا انکار کرتا ہے۔ اس لیے ہم کہتے ہیں کہ جو بھی ختم نبوت کا انکار کرے کسی بھی شکل میں، اس کا اسلام سے کوئی تعلق نہیں۔ یہ لوگ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ کا آخری نبی بھی نہیں مانتے، اور آپ کی ختم نبوت کا انکار کر کے قرآن و حدیث کا بھی انکار کرتے ہیں، اور اس کے باوجود یہ اپنے آپ کو مسلمان کہتے ہیں، اور مرزا کو نہ ماننے والوں کو سب کو کافر کہتے ہیں۔ سوشل میڈیا پر سب سے قدیم اور سب سے ریلائبل برانڈ درسقرآن.com